بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستوں۔ صلح حدیبیہ کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت و تبلیغ کا دائرہ عرب کے دور دراز علاقوں اور دیگر ممالک تک بڑھانے کا فیصلہ کیا۔ چنانچہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو اسلام کے دعوت نامے دے کر غیر مسلم عرب رئیسوں اور پڑوسی بادشاہوں کی طرف روانہ فرمایا۔ اسی سلسلے میں ایک خط حضرت حارث بن حمیر کے ہاتھ بصرہ کے عیسائی حاکم حارث بن شمر غسانی کو بھی بھجوایا گیا۔ جب حارث بن عمیر رضی اللہ عنہ موتا پہنچے تو یہاں کے عیسائی حاکم شرابیل بن عمر نے آپ رضی اللہ عنہ کو گرفتار کر لیا اور سفارتی آداب و اخلاقیات کی دھجیاں اڑاتے ہوئے حضرت حارث رضی اللہ عنہ کو بے دردی سے شہید کر ڈالا۔ جب حضرت حارث بن عمیر رضی اللہ عنہ کی شہادت کی خبر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید بن حارث کو 3000 مجاہدین کے ساتھ حضرت حارث رضی اللہ عنہ کے خون کا حساب لینے کے لیے موتا کی طرف روانہ کیا۔ یہ 8 ہجری کا واقعہ ہے۔ لشکر روانہ فرماتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت فرمائی کہ اگر دشمن سے لڑتے ہوئے زید رضی اللہ عنہ شہید ہو جائیں تو لشکر اسلام حضرت جعفر بن ابی طالب کی زیر قیادت لڑے۔ اگر حضرت جعفر رضی اللہ عنہ بھی راہ اللہ میں جہاد کرتے ہوئے جہاں میں شہادت نوش کر لیں تو اسلامی فوج کی قیادت حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ سنبھال لیں۔ اگر وہ بھی خالق حقیقی سے جا ملیں تو مسلمان جیسا چاہے سالار لشکر چن لیں۔ شرابیل بن عمر غسانی کو جب اسلامی فوج روانہ ہونے کی اطلاع ملی تو اس نے زور و شور سے جنگی تیاریاں شروع کر دیں۔ ساتھ ہی روم کے بادشاہ سے مدد طلب کی جو اتفاق سے ایک بڑے لشکر کے ساتھ اسی علاقے میں موجود تھا۔ شہنشاہ روم نے 1,00,000 فوجی شرابیل کی مدد کو بھیج دیے۔ اسلامی لشکر جب موتا کے قریب پہنچا تو اسے دشمن کی اتنی بڑی تعداد اور وسیع پیمانے پر جنگی تیاریوں کا پتہ چلا۔ صورتحال کی سنگینی کو دیکھتے ہوئے بعض اصحاب نے مشورہ دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حالات سے آگاہ کر کے مدینہ امداد کی درخواست کی جائے۔ اس موقع پر حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ نے مسلمانوں کو خاطب کر کے کہا، اے لوگو، ہمیں دشمن کی تعداد کی کیا پرواہ، ہماری تو دلی خواہش ہے کہ اللہ کے دین کی خاطر اپنی جانیں قربان کر دیں اور شہادت کا درجہ پائیں۔ ہمارا بھروسہ تو صرف اللہ پر ہے، اٹھو اللہ کا نام لو اور 2 کامیابیوں فتح یا شہادت میں سے ایک حاصل کر لو۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ کی تقریر سن کر مجاہدین دشمن پر ٹوٹ پڑے۔ آسمان حیران تھا اور دنیا کی عسکری تاریخ پریشان تھی۔ ایک طرف 3000 مسلمان تھے اور دوسری طرف بہترین جنگی ساز و سامان سے لیس 1,00,000 سے اوپر رومی اور عرب عیسائی فوجیوں کا جمع غفیر تھا۔ مجاہدین کافروں کے لشکر پر اس قدر شدت و بہادری سے جھپٹے کہ دشمن کی صفیں الٹ کر رکھ دیں۔ سالار لشکر حضرت زید بن حارث رضی اللہ عنہ دشمنوں کو ختم کرتے ہوئے ان کی صفوں میں دور تک چلے گئے۔ آخر بے شمار کافر سپاہیوں نے انہیں گھیر لیا، لیکن اللہ کے اس سپاہی نے جام شہادت نوش کرنے سے پہلے دشمن کی لاشوں کے ڈھیر لگا دیے۔ اسلامی فوج کی قیادت حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے سنبھال لی۔ آپ رضی اللہ عنہ نے ایک ہی حملے میں سینکڑوں دشمنوں کو ہلاک کر دیا، مگر مشکل یہ تھی کہ کفار کی تعداد بہت زیادہ تھی۔ ان کا ایک سپاہی مرتا تھا تو اس کی جگہ 10 تازہ دم سپاہی مقابلے کے پر آ جاتے تھے۔ حضرت جعفر رضی اللہ عنہ جرأت و بہادری کی نئی تاریخ رقم کر رہے تھے۔ ایک دشمن نے اچانک حملہ کر کے آپ رضی اللہ عنہ کا دایاں بازو شہید کر دیا۔ آپ نے تلوار بائیں ہاتھ میں سنبھال لی اور اسی جوش و جذبے کے ساتھ لڑتے رہے۔ آپ کو یوں لڑتے دیکھ کر دشمنوں کی ہمت بڑھی۔ انہوں نے آپ رضی اللہ عنہ کو گھیرے میں لے کر آپ رضی اللہ عنہ کا دوسرا بازو بھی شہید کر دیا۔ پھر اس مرد مجاہد پر بیک وقت کئی وار ہوئے اور آپ رضی اللہ عنہ کی آرزو شہادت بھی پوری ہو گئی۔ آپ کی شہادت کے بعد حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ نے اسلامی لشکر کی کمان سنبھال لی۔ آپ نے قیادت سنبھالتے ہی دشمن پر ایسے ہی غضبناک وار کیے کہ جو سامنے آیا جان سے ہاتھ دھو بیٹھا۔ دشمن آپ کا غیظ و غضب دیکھ کر دور سے تیر اور نیزہ اور برچھیوں سے وار کرنے لگا۔ اسی دوران ایک کافر کی پھینکی ہوئی برچھی آپ کے سینے پر لگی اور یوں اسلامی لشکر کا تیسرا سپہ سالار بھی رتبہ شہادت پر فائز ہوا۔ اب اللہ کے سپاہیوں نے بنی مخزوم کے نامی گرامی بہادر اور فنون حرب و ضرب کے ماہر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو امیر لشکر چن لیا۔ اپنی آنکھوں کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منتخب کردہ 3 سپہ سالاروں کی شہادت نے آپ کو اس قدر مشتعل کر دیا تھا
कि आप दुश्मन की तादाद को खातिर में ना लाते हुए हर किस्म की एहतियात बलाए तक रखते हुए दुश्मन पर टूट पड़े। दुश्मन जाए पना ढूंढने लगा, जो सामने आया जान से गया। आपके ग़ज़ो ग़ज़ब, ज़ोर बाजू और हमले की शिद्दत का अंदाज़ा इस बात से लगाएं कि आप रज़ी अल्लाह अन्हा ने इस रोज़ लड़ते लड़ते दुश्मन पर 9 तलवारें तोड़ दीं। 10वीं तलवार ने उस रोज़ लड़ाई के इख्तिताम तक आपका साथ निभाया। अगले रोज़ हज़रत खालिद बिन वलीद ने एक हैरत अंगेज़ चाल चली। एक रोज़ कबल जो मुजाहिदीन अगली सफ़ों में लड़ रहे थे उन्हें पीछे ले गए। दोनों बाजुओं पर लड़ने वाले सिपाहियों को भी बाहम बदल दिया। उससे एक तो ये फ़ायदा हुआ कि सामने के ताज़ादम मुजाहिदीन ने दुश्मन पर बड़ा ही ज़ोरदार हमला किया। दूसरा, नए चेहरे और उनका जोश व वलवला देखकर दुश्मन समझा कि मुसलमानों को ताज़ा दम फ़ौजी दस्तों की कमक पहुंच गई है। ये सोचकर रूमियों और ईसाइयों के छक्के छूट गए। इसी दौरान दाएं पहलू के सालार कुतबा बिन कतादा रज़ी अल्लाह अन्हा दाद शुजाअत देते हुए दुश्मन के कल्ब में जा घुसे और देखते ही देखते दुश्मन फ़ौज के सिपह सालार को मार गिराया, जिससे दुश्मन का रहा सहा हौसला भी जाता रहा और वो घबरा कर पसपा हो गए। इधर मोता के मकाम पर तारीख़ आलम की हैरत अंगेज़ जंग जारी थी। इधर मदीना मुनव्वरा में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चंद हसाब रज़ी अल्लाह अन्हा के साथ मस्जिद नबवी में तशरीफ़ फरमा थे। अल्लाह ने मैदान जंग का नक्शा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों के सामने कर दिया था, जिसे देखकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों से आंसू रवा थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैदान जंग का आंखों देखा हाल बयान फरमा रहे थे। अब झंडा ज़ैद रज़ी अल्लाह अन्हा ने संभाल लिया, वो शहीद हुए। अब झंडा जाफ़र रज़ी अल्लाह अन्हा ने उठाया, वो भी अल्लाह को प्यारे हो गए। अब झंडा अब्दुल्ला बिन रवाहा रज़ी अल्लाह अन्हा ने थामा और उन्होंने भी जान राह अल्लाह में कुर्बान कर दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक लम्हा को रुके और फिर फरमाया, अब झंडा उठाया अल्लाह की तलवारों में से एक तलवार ने और उसको फ़तह हासिल हुई। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाथ दुआ के लिए उठा दिए और अल्लाह के हुजूर यूँ दुआ गो हुए, ए अल्लाह, खालिद तेरी तलवार है, उसे हमेशा फातेह रखना। यही वो मार्का हक़ को बातिल था जिसमें हज़रत खालिद ने अपनी बेमिसाल शुजाअत, हैरान कुन जंगी हिकमत अमली और क़यामत खेज़ तलवारबाजी के बाइस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सैफ़ुल्लाह का लक़ब पाया।